السلام علیکم ڈیئر ویورز، دس از می ظفران اللہ اور آپ دیکھ رہے بزنس اینڈ اکاؤنٹنگ ٹیوٹوریلز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری ویڈیو پرابلمس بیفور اسٹیبلشنگ اے نیو بزنس کے حوالے سے ہے، یعنی ایک نئے بزنس کو سٹارٹ کرتے وقت بزنس مین کو کون کون سے پرابلم یا مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہمارے بزنس سیریز کی 5ویں ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ لوگ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ایک بزنس مین نے نئے بزنس کو سٹارٹ اپ کرتے وقت کون کون سے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے، کون کون سے مسائل کو اسی کو درپیش ہوتے ہیں۔ تو مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے اس ویڈیو کی طرف۔ پرابلمس بیفور اسٹیبلشنگ اے نیو بزنس، ایک نئے بزنس کو سٹارٹ اپ کرتے وقت کون کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے سلیکشن آف بزنس، یعنی آپ نے کون سا بزنس اختیار کرنا ہے، کون سا بزنس سٹارٹ کرنا ہے، یہ ڈیسیژنز کافی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد لینی ہوتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب آپ نے ایک بزنس کو سٹارٹ اپ کیا تو دوبارہ اس کو چینج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا کون سا بزنس سٹارٹ کرنا ہے اسی کا جو فیصلہ ہوتا ہے، جو ڈیسیژن ہوتی ہے، وہ بہت احتیاط کے ساتھ اور کافی ججمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے۔ ڈیمانڈ فار دا پروڈکٹ، یعنی جو پروڈکٹ بزنس آفر کر رہی ہے اس کا ڈیمانڈ کیا ہے، یعنی اس کا جو کرنٹ ڈیمانڈ کے بیس پہ ہونی چاہیے یا فیوچر ڈیمانڈ ہونی چاہیے۔ بزنس جو پروڈکٹ آفر کر رہی ہے اس کے کرنٹ ڈیمانڈ کو ہٹ کے اسی نے فیوچر ڈیمانڈ کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک پروڈکٹ کی ہمارے پاس ڈیمانڈ ارریگولر ہوتا ہے، سیزنل ہوتا ہے، انسرٹن ہوتا ہے، اور جتنے بھی ایگزسٹنگ فرم ہے مارکیٹ میں وہ لو پروفٹ کما رہی ہوتی ہے، تو ایسے پروڈکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے ایک ایسے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانا ہے جس کی پریزنٹ اور فیوچر ڈیمانڈ ہو، یعنی فیوچر میں بھی لوگ اسی پروڈکٹ کو پرچیز کر سکیں۔ سائز آف دا بزنس یونٹ، یعنی جو بزنس آپ نے سٹارٹ اپ کرنی ہے اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے۔ یہ سائز نارملی ڈیپینڈ کرتا ہے بزنس کے ریسورسز پہ، یعنی بزنس کے کون کون سے ریسورسز ہے یا کتنے اس کے پاس اویلیبل بجٹس ہے، تو بزنس کا جو سائز ہے وہ ریسورسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کیپٹل آف دا بزنس یا پروویژنس آف کیپٹلز۔ کیپٹل جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کیپٹل کسی بھی بزنس کے لیے ایک لائف بلڈ کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح زندگی یا انسان بلڈ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح ایک بزنس کو ہم وداؤٹ کیپٹل نہیں چلا سکتے۔ تو بزنس کو رننگ کے لیے کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور اس کی ریکوائرمنٹ ہم فکسڈ کیپٹل اور ورکنگ کیپٹل کی بیس پہ کرتے ہیں، یعنی ایک بزنس کو رننگ اور فکسڈ کیپٹل درکار ہوتی ہے۔ اگر بزنس مین یہی کیپٹل اپنے انٹرنل ریسورسز سے پوری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر بزنس مین کے اپنے انٹرنل ریسورسز بھی کم ہوتے ہیں تو اس نے یہی کیپٹل کو یا فنڈ کو باروڈ کیپٹل کے تھرو پوری کرنی ہوتی ہے، جس کے لیے بزنس مین بینک سے، ادر فائنانشیل انسٹیٹیوٹ سے یا فرینڈ سے قرض وغیرہ لیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پلان لے آؤٹ ہے۔ پلان لے آؤٹ کا مطلب ہے کہ جو بزنس کی مشینری ہوتی ہے اور اکوپمنٹ ہوتی ہے فیکٹری میں، اس کی سیٹنگ ہوتی ہے، یعنی کس طرح آپ نے اس کو مینیج یعنی سیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ایک گڈ پلان لے آؤٹ ہمارے پاس فلو آف ورک کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور یہ اس چیز کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ بزنس کے جو اویلیبل ریسورسز ہے وہ بیٹر طریقے سے یوٹیلائز ہو سکے،
اور جب بزنس کے ریسورسز بیٹر طریقے سے یوٹیلائز ہو سکے تو بزنس کے جو کامن آبجیکٹیو ہے وہ اچیو ہو سکے۔ سلیکشن آف فزیکل لے آؤٹ، فزیکل فیسلٹی۔ اچھا، فزیکل فیسلٹیز کا جو سلیکشن ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف دا بزنس کے۔ فار ایگزامپل، اگر ہمارے پاس ایک مینوفیکچرنگ بزنس ہوتا ہے تو اس کے لیے فیکٹری کے لیے لینڈ وغیرہ بھی درکار ہوتی ہے، اس کے علاوہ ویئر ہاؤسنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ تو مطلب ہے جو سلیکشن آف فزیکل فیسلٹی ہوتی ہے وہ نیچر آف بزنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس طرح اگر ہمارے پاس ٹریڈنگ بزنس ہے تو ڈائریکٹلی ہم نے کسی شاپ وغیرہ کو پرچیز یا ہائر کرنا ہوتا ہے، تو سلیکشن آف بزنس فیسلٹی بزنس کے نیچر پہ ڈیپینڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس نیچر کا بزنس سٹارٹ اپ کرنی ہے، اسی کے مطابق آپ نے اس کو پھر سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سلیکشن آف سٹاف۔ آج کل کے دور میں جو سب سے امپورٹنٹ پرابلم اور مشکل ترین پرابلم ہے وہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ کو یا سوٹیبل سٹاف کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل اتنی بے روزگاری ہے اور ایک لارج پول آف کینڈیڈیٹ میں سے کوالیفائڈ اور سکلڈ پرسنز کو نکالنا ایک مشکل کام ہے۔ لہٰذا بزنس مین اپنے یا جو نئے بزنس سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اسی کے لیے بزنس مین کو سکلڈ اور نان سکلڈ دونوں ورکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، لوکیشن۔ ایک بزنس کا لوکیشن اس طرح ہونی چاہیے کہ اس کو جو را مٹیریل یعنی جو را مٹیریل کو جو ترسیل ہوتی ہے وہ بھی آسانی سے ہو سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بزنس کو جو لیبر درکار ہوتے ہیں، بینکنگ فیسلٹی، ٹیلی فون، گیس، ٹرانسپورٹ، اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں بزنس کو وہ کم فاصلے پہ اویلیبل ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو پروڈکٹ بزنس تیار کرتی ہے مارکیٹ میں اس کا ایکسیس بھی آسانی سے ہونی چاہیے۔ لہٰذا جو سلیکشن لوکیشن ہونی چاہیے بزنس کا وہ بہت وائڈلی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے فلفلمنٹ آف لیگل ریکوائرمنٹ، یعنی جو بزنس جس سوسائٹی میں یا جس کنٹری میں آپریٹ ہوتی ہے اسی کنٹری کے یا اسی ریجن کے یا اسی ایریا کے کچھ لیگل ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں۔ بزنس کے سٹارٹ اپ سے پہلے بزنس مین نے اسی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آفس ایکوپمنٹ ہے، یعنی جو آفس ایکوپمنٹ ہے جس میں ہمارے پاس ٹیبل، چیئر، ٹیلی فون، کیلکولیٹر، ایئر کنڈیشنر، مشین وغیرہ، یہ کسی بھی بزنس ہاؤس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسے انداز سے ترتیب سے ہونی چاہیے، ارینج ہونی چاہیے جس سے جو سٹاف کی ایفیشنسی ہے وہ امپروو ہو سکے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، یعنی ایک نئے بزنس کو جب ہم سٹارٹ اپ لیتے ہیں اس کے لیے کون کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیڈ بیک کا اظہار بھی کمنٹ میں لازمی دیجیے۔